پاکستان دہلی، کراچی اور سری نگر بارہمولہ آیا یہ دیکھنے کے لیے کہ کشمیر کی کیا صورتحال ہے۔ 1948 میں اقوام متحدہ کے حکم سے اس میں ڈاکٹر جوزف کابل بھی تھے، انہوں نے ڈینجر ان کشمیر لکھی ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ تمام ریاستیں آزاد ہو گئیں، انہیں کہا گیا کہ اب تمہیں چوائس ہے ہندوستان، پاکستان یا آزاد رہنے کی۔ لیکن اس کے بعد ہندوستان نے ایک جعلی الحاق نامہ بنایا اکتوبر میں، جو نافذ ہوا۔ اگست سے اکتوبر تک ہندوستان نے تمام کارروائیاں کیں، منصوبے بنائے، سازشیں بنائیں اور ہندوستان کے کئی مہاراجوں کو مہاراجہ کے ساتھ ملایا اور مہاراجہ کو ڈرایا، دھمکایا اور اسے تیار کیا اور اس طرح سے الحاق نامہ تیار کیا۔ لیکن یہ الحاق نامہ جو ہے اس کے بارے میں شہادت نہیں ملتی ہے کہ کیا آیا یہ واقعی ہری سنگھ کے دستخطوں سے تھا۔ بہرحال یہ الحاق نامہ جو تھا اس کے بارے میں ہندوستان نے بتایا اور پاکستان کو بھی انہوں نے یہی بتایا کہ یہ الحاق عارضی ہے، یہ صرف ڈیفینس، فارین افیئرز اور کمیونیکیشنز میں ہے، اور ہماری جو فوجیں ہیں کشمیر چلی گئی ہیں وہ سینکڑوں میں ہیں، وہ واپس آئیں گی جو ہی کشمیر میں امن قائم ہوگا اور اس کے بعد استصواب رائے ہوگا کشمیریوں سے، یعنی ریاست جموں و کشمیر کے عوام سے پوچھا جائے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ۔ یہ ہندوستان نے اس وقت کہا۔ جس وقت اگست میں یہ صورتحال پیدا ہوئی تو قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ وہ زندہ تھے، تو انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے کہا کہ حالات خراب ہیں لہذا ہم مذاکرات کریں گے آپس میں لاہور میں۔ تو اس نے پنڈت جواہر لال نہرو وزیر اعظم ہندوستان سے بھی کہا اور وزیر اعظم ہندوستان نے قائد اعظم کی بات مان لی۔ پہلے تو انہوں نے پس و پیش کیا تھا لیکن بعد میں وہ رضامند ہو گئے لاہور آنے کے لیے اور مل بیٹھ کر کشمیر کے مسئلے کا ابتدائی حل تلاش کرنے کے لیے۔ لیکن جب میٹنگ ہوئی لاہور میں تو قائد اعظم موجود تھے، لیکن پنڈت جواہر لال نہرو کے بارے میں بہانہ بنایا گیا کہ وہ بیمار ہو گئے۔ اس طرح سے وہ اس پہلی نشست میں، پہلی اس مکالمے میں شریک نہیں ہوئے۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صورتحال بد سے بدتر ہو گئی اور ہندوستان نے جھوٹ، بے ایمانی، ظلم، مکاری اور ایگریشن کے ساتھ کشمیر کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ تب سے لے کر آج تک ہندوستان جھوٹ، مکاری، دغا، فریب اور ظلم کے ذریعے سے کشمیر پر حکمرانی کر رہا ہے۔ 1947 میں اس نے الحاق کا بہانہ بنایا، پھر اس نے شیخ محمد عبداللہ کے ساتھ ایک اور معاہدہ کر لیا جس کو نہرو عبداللہ ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ یہ 1952 میں ہوا اور اس 1952 کے ایگریمنٹ میں اس نے شیخ عبداللہ سے کہا، نہرو عبداللہ ایگریمنٹ میں، کہ کشمیر اندرونی طور پر ایک خود مختار ریاست ہوگی۔ شیخ عبداللہ نے اس پر اصرار کیا تھا کہ اسٹیٹ ٹروپس بحال کی جائے، لیکن وہ اس پر رضامند نہیں ہوا۔ لیکن بہرحال اس نے کہا کہ ہم ریسٹرکٹ رہیں گے، ہم صرف ڈیفینس، فارین افیئرز اور کمیونیکیشنز، تا وقت یہ کہ کشمیر میں استصواب رائے ہو۔ استصواب رائے پر ہندوستان 60s 70s تک بھی دہراتا رہا اور کہتا رہا کہ استصواب رائے کیا جائے، لیکن بالآخر کیا ہوا
کہ 1953 سے لے کر 75 تک اس نے ہزاروں لوگ جیلوں میں بھر دیے. جیلوں میں ایک طویل کہانی ہے 70s 60s اور 50s کی، اور 40s کے زمانے میں بھی صورتحال بڑی خراب رہی. یہ وہ ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی اس زمانے میں، اور وہ افلاس اور تنگ دستی کے بھی شکار ہوئے. اس طرح سے بعد میں آخر میں اس نے آپ نے دیکھ لیا کہ 2019 کو اس نے پورے جموں و کشمیر کو، مقبوضہ کشمیر کو اپنی یونین ٹیریٹری بنا لیا، اور اس پر تمام قوانین نافذ کیے، نئے قوانین بنائے، حلقہ بندیاں کی نہیں، ہر چیز بدل ڈالی، اور کشمیریوں کی شناخت تباہ کرنے کے لیے تمام صورتحال اس نے بتائی. اب دیکھیں ہندوستان اس پر بھی مطمئن نہیں ہوا. ہندوستان کی مودی حکومت جو ہے وہ اس پر بھی مطمئن نہیں ہو رہی ہے. ایک ہاربل سٹیٹ ہے، سٹیٹ آف افیئرز پیدا ہو رہی ہے. خوفناک صورتحال ہے کشمیر کی، اور خوفناک صورتحال بجائے خود ہے ہندوستان میں ہندوستانی مسلمانوں کی. اور خود مودی کی جو حکمرانی ہے وہ بڑی خطرے سے کا دچار ہے. آپ نے دیکھ لیا حال ہی میں سب سے زیادہ جو احمقانہ سٹیپ ہندوستان نے اس کے بعد اٹھایا ہے کشمیر کے بارے میں، یعنی ڈر اور خوف کا کیا عالم ہے. زمینیں بھی چھین لی گئی ہیں، ملازمتیں بھی چھین لی گئی ہیں، لوگوں کو گھروں میں بھی مقید کیا گیا ہے، قوانین بدل ڈالے گئے ہیں. اس کے بعد کتابوں پر، کتاب کا بھی وہ مخالف اور دشمن بن گیا ہے. آپ نے سنا ہوگا، بلکہ اس کے لیے ایک الگ اجتماع ہونا چاہیے تھا کہ 25 کتابوں پر ہندوستان کی، آزاد ہندوستان کی حکومت نے پابندی عائد کی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ یہ 25 کتب جو ہیں یہ پاکستان میں نہیں لکھی گئی ہیں. یہ 25 کتب خود کشمیریوں نے نہیں لکھی ہیں مسئلہ کشمیر کے بارے میں. یہ 25 کتب ہندوستان میں لکھی گئی ہیں، ہندوستان میں شائع ہو گئی ہیں. ایک کتاب جسٹس محمد یوسف سراب کی اس وقت فیروز سنز لاہور کے پاس ہے، اس پر بھی پابندی ہے. لیکن سب سے زیادہ آپ حیران ہوں گے کہ اس میں ایک ایسی کتاب کا میں بتا رہا ہوں ہے، اس کا نام ہے الجہاد فی الاسلام. الجہاد فی الاسلام کا مسئلہ کشمیر سے کوئی تعلق نہیں ہے. الجہاد فی الاسلام مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے 100 سال پہلے، آج سے 100 سال پہلے لکھی تھی، جب مسلمانوں پر، ہندوستان کے مسلمانوں پر، اسلام پر یہ انتہا پسند فرقہ پرستوں کی طرف سے یہ حملہ ہو رہا تھا کہ اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلا ہے، اسلام تلوار کا مذہب ہے، اسلام قلم اور قرآن کا مذہب نہیں ہے. تو انہوں نے یہی کیا تھا. اس کے جواب میں مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی سے کہا گیا، درخواست کیا گیا کہ آپ اس پر کچھ لکھیے. وہ مضامین لکھ رہے تھے اس وقت، تو انہوں نے الجہاد فی الاسلام لکھی، مشہور کتاب، اور اس میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں، وہ قلم کے زور سے پھیلا ہے، اور اسلام قرآن ہے، الکتاب ہے، قلم ہے. قلم کی قسم کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ، لہذا اسلام اور تشدد اور دہشت گردی کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ الجہاد فی الاسلام 25 کتب میں شامل ہے جس پر پابندی عائد کی گئی ہے. دوسری کتاب پر بھی آپ حیران ہوں گے جس پر پابندی عائد کی گئی، اور وہ بھی ہمارے ہی اس کندھے پر لگائی گئی ہے، وہ ہے مجاہد کی اذان. مجاہد کی اذان مصر کے اخوان المسلمون کے بانی حسن البنا شہید کی ہے. حسن البنا شہید جو تھے وہ مصر میں 19th سینچری میں کنگ فاروق کے زمانے میں، شاہ فاروق کے زمانے میں شہید کیے گئے تھے.
مغربی ممالک کی سازشوں کے تحت حسن البنا کو گولی مار کر شہید کیا گیا تھا اس وقت۔ تو ایک وہ کتاب بھی ہے، اس میں اس کا بھی مسئلہ کشمیر سے تعلق نہیں ہے، البتہ اسلام سے اس کا تعلق ہے۔ مجاہد کے اذان گویا مولانا مودودی اور حسن البنا کی 2 کتابیں اس میں ممنوع قرار دی گئی ہیں۔ ایک اور کتاب ہے جو ہندوستان کے ایک مصنف جو حال ہی میں وفات پا گئے AG نورانی ہے، ان کی کتاب کشمیر ڈسپیوٹ ہے، 1947 سے لے کر 2012 تک۔ اس کتاب میں AG نورانی جو تھے وہ اکثر اخبارات میں مقالے لکھا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ہندوستان کو کشمیر کو مکمل نہیں تو مکمل اندرونی خود مختاری دینی چاہیے، کیونکہ کشمیر میں ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ ایک اور کتاب جو ہے وہ ہے ارونادتی رائے کی، 2 کتابیں ہیں شاید ان کی، آزادی ایک کا نام ہے، اس میں مسئلہ کشمیر کی وضاحت کی گئی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ کیا ہے اور ہندوستان کیا کر رہا ہے، ہندوستان نے 1947 سے کیا کیا اور اب وہ 2019 کے بعد کیا کر رہا ہے۔ لہذا وہ کہتی ہیں کہ کشمیر کو آزاد رہنے کا حق ہے، کشمیریوں کو آزادی دے دو، حق خود ارادیت دے دو اور ان کے ساتھ انصاف کرو، یا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق وہاں پر آزادانہ رائے شماری کراؤ۔ تو اس طرح سے یہ ایسی کتابیں ہیں جن پر پابندی عائد کی گئی ہیں اور یہ تازہ ترین ہے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں، چاہتے ہیں، پاکستان چاہتا ہے، کشمیری بھی چاہتے ہیں کہ مذاکرات کیے جائیں، مکالمہ کیا جائے آپس میں بیٹھ کر، لیکن اس کے لیے ہندوستان تیار نہیں ہو رہا ہے۔ ہندوستان ڈر، خوف ہے، اس نے خود ہندوستان میں ایک ہورریبل سٹیٹ آف افیئرز پیدا کیا ہے، وہاں ظلم و ستم اور جبر ہے، اور مسلمانوں کو اسلام چھوڑنے کے لیے، ترک دین کے لیے انہیں تمام تر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، تاکہ نہ صرف ہندوستان کی مسلم اقلیت، سب سے بڑی مسلم اقلیت 25 کروڑ مسلمان اس سے ختم ہو جائیں، بلکہ اس کے بعد اسلام کا ہندوستان سے نعوذ باللہ نشان مٹا دیا جائے۔ لہذا یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کی بنیاد پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج جو 15 اگست ہے، جو ہندوستان کی آزادی کا دن ہے، یہ ہندوستان کا دوسرے ملکوں کے خلاف توسیع پسندی اور کشمیر کے خلاف ایگریشن کا دن ہے۔ اس ایگریشن کے خلاف ہم احتجاج کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہندوستان سے کہ تمام نظر بندوں کو، کشمیر کے نظر بندوں کو جو جیل میں ہیں اور جن کے خلاف یہ مقدمات درج کیے گئے ہیں، ان کو واپس لے لو، انہیں رہا کرو۔ ان میں یاسین ملک صاحب جو ہے، ان کو وہ پھانسی کے لیے کی سازش کی جا رہی ہے، ان کو رہائی دی جائے اور تمام قیدیوں کو رہا کیا جائے، اور پورے کشمیر پر سے جو یہ تباہی مچائی گئی ہے وہ ختم کی جائے۔ تو یہ مقصد ہے کہ جس سے کہ صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ اسی لیے پاکستان بھی کوشش کر رہا ہے کہ ہندوستان سے مذاکرات ہوں، مکالمہ ہو، لیکن ہندوستان کی مودی حکومت اس کا ابھی تک مثبت پازیٹیو آنسر نہیں دے رہی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہماری یہ آواز جو ہے یہ اقوام متحدہ کے کانوں تک پہنچے گی، اور بالآخر کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ کشمیری عوام کی مرضی کے مطابق اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت حل ہو جائے گا۔ آپ کا بے حد شکریہ، اور ان تمام مقررین کا، ان مہمانوں کا شکریہ جو یہاں پر تشریف فرما تھے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہماری حقیر کاوشیں قبول فرمائیں اور مسلمانوں کو ہندوستان میں
فتح و نصرت نصیب ہو اور کشمیر آزاد ہو اور یہاں پر ایک پرسکون ماحول پیدا ہو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين.